وہ نہیں چن رہا، باقی سارے قبروں سے نکل کے کچھ چن رہے ہیں۔ تو جو شخص بیٹھا ہوا ہے کچھ نہیں چنتا، وہ اس شخص کے قریب ہوا، اس سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں چن رہے؟ باقی سب قبروں والے چن رہے ہیں، تم نہیں چن رہے، آرام سے بیٹھے ہو۔ اس نے جواب دیا کہ مسلمان جو کچھ تلاوت قرآن، صدقہ یا دعا وغیرہ اس قبرستان والوں کو بھیجتے ہیں، اس کی برکات سمیٹ رہے ہیں۔ یہ جو قبروں سے نکل کر چن رہے ہیں، سمیٹ رہے ہیں، یہ اس کی برکات سمیٹ رہے ہیں جو ان کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے قرآن پڑھنے کی صورت میں، صدقہ و خیرات کی صورت میں، دعا ان کو جو پہنچتی ہے، تو وہ اس کی برکات سمیٹ رہے ہیں۔ اس نے کہا تم کیوں نہیں چنتے؟ جواب دیا میں اس سے مستغنی ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا کیا وجہ ہے، کس وجہ سے تمہیں اس کی حاجت نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ ختم قرآن کی وجہ سے، کیونکہ میرا بیٹا حافظ قرآن تھا، میں دنیا سے چلا گیا، میں فوت ہو گیا، لیکن اپنا بیٹا حافظ قرآن چھوڑ کر آیا تھا، تو وہ میرا بیٹا کاروبار کرتا ہے، جلیبی بنانے کی اس کی دکان ہے، تو وہ جلیبیاں بناتا رہتا ہے، ساتھ قرآن پاک پڑھتا رہتا ہے، روز ایک ختم کرتا ہے، مجھے ایصال ثواب کر دیتا ہے، تو مجھے روز ایک ختم پہنچ جاتا ہے، تو مجھے اور کیا حاجت ہے؟ اور فلاں بازار کے اندر میرا بیٹا جلیبی بناتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں صبح بیدار ہوا، میں اس بازار میں چلا گیا، دیکھا کہ ایک نوجوان جلیبی بنا رہا ہے، جلیبی بیچ رہا ہے، اور ساتھ اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تمہارے ہونٹ کس وجہ سے ہل رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میں روزانہ ایک قرآن پاک مکمل پڑھتا ہوں اور اپنے والد صاحب کو ایصال کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور میں اس کی تلاوت کر رہا ہوں۔ کچھ عرصے بعد اس نے خواب میں دوبارہ اسی قبرستان کو دیکھا، سیم وہی منظر دیکھا، سارے مردے چن رہے ہیں۔ اب اس مرتبہ وہ شخص بھی چن رہا ہے جو پچھلے بار خالی بیٹھا تھا، کچھ نہیں چن رہا تھا۔ بڑا تعجب ہوا مجھے، اتنے میں آنکھ کھل گئی، بڑا حیران ہوا۔ صبح اٹھ کر میں اسی بازار میں گیا، اسی نوجوان کے پاس گیا جو جلیبی بناتا تھا، جلیبی بیچتا تھا اور ساتھ قرآن پاک پڑھتا رہتا تھا۔ میں جب وہاں گیا تو پتہ چلا کہ جلیبی بیچنے والے نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ خوش نصیب اور سعادت مند بیٹے نے اپنے والد صاحب کو قبر میں خوش کر دیا اور کسی کا قبر میں محتاج نہیں ہونے دیا۔ والدین کو دنیا میں خوش کرنا آسان ہے، لیکن قبر میں خوش کرنا والدین کو یا اپنے چاہنے والوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے عزیزوں کو جو ہم سے بچھڑ گئے، دنیا سے چلے گئے، قبر میں خوش کرنا یہ اصل میں ان کا فائدہ ہے۔ اسی لیے تو انبیاء کرام اور صلحاء عظام بھی نیک اولاد کے لیے، صالح اولاد کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ رب ہب لی من الصالحین، الہی مجھے لائق اولاد دے، صالح اولاد دے۔ اور یقیناً ایسی صالح اولاد ہی والدین کے لیے دعا کرتی ہے، تو ہمیں اپنے والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اس کا حکم بھی ہے قرآن پاک میں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا، یوم یقوم الحساب، اے اللہ جس دن حساب قائم ہوگا اس دن مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، سارے مسلمانوں کو بخش دے۔ ہمیں ہر نماز کے بعد کوشش کریں یہ دعا مانگ لینی چاہیے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ نماز کے اندر بھی ہم یہ دعا مانگتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو ایسی ہی صالح اور نیک اولاد عطا فرمائے جو ہمارے مرنے کے بعد ہمیں ایصال ثواب کرے، ہمیں قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کرے، دعائیں کر کے ایصال ثواب کرے، صدقہ و خیرات کر کے، نیک اعمال کر کے ہمیں ایصال ثواب کرے۔ تو اللہ نے ہر انسان میں مختلف قسم کی خوبیاں پیدا فرمائی ہیں، ان میں سے کچھ ان کو معلوم کر کے ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کچھ ان کو ضائع کر بیٹھتے ہیں اور پھر ساری زندگی افسوس کرتے رہتے ہیں۔
کاش ہم ان قیمتی لمحات سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر لیتے، لیکن سب سے زیادہ فائدہ انسان کو علم سے ہوتا ہے، اور خصوصاً قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کے برابر اور کوئی کتاب نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی، اور باقی فوائد انسان کو صرف دنیا میں حاصل ہوتے ہیں، لیکن اس کے فوائد انسان کو صرف دنیا میں نہیں بلکہ قبر و حشر میں بھی حاصل ہوتے ہیں۔ قرآن پاک ایسی کتاب، قیامت والے دن بھی اس کے فائدے حاصل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب حافظ قرآن جنت میں جائے گا تو اس وقت اس کو خصوصی انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اور اس کے صدقے میں اس کے والدین کو بھی نوازا جائے گا، اس کے رشتہ داروں کو بھی نوازا جائے گا، جس سے اس کی عزت اور عظمت تمام جنتیوں پر واضح ہو جائے گی کہ یہ حافظ قرآن ہے، سب پہ اجاگر ہو جائے گا۔ تو یہ سارا فیضان قرآن کا ہے، یہاں تک کہ جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو اس وقت بھی جنت میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اگرچہ جنت میں عبادت کی کوئی حاجت نہیں ہے، جنت کے اندر جا کے نیکیاں کرنے کی حاجت ہی نہیں ہوگی، نیکیاں کرنی ہے تو یہاں کرنی ہے، دنیا میں رہ کے نیکیاں کرنے کی حاجت ہے، مرنے کے بعد نیکیاں نہیں کر سکیں گے، اور نہ ہی اس ٹائم پھر نیکیوں کی حاجت ہے، نہ وہاں نمازیں پڑھی جائیں گے، نہ دیگر اعمال، کچھ ضرورت نہیں ہے، لیکن جنت کے اندر جو عبادت ہوگی وہ قرآن کی تلاوت ہوگی، اور وہ تلاوت مزے کے لیے ہوگی، لذت کے لیے ہوگی، کیونکہ تلاوت کرنے سے لذت ملے گی، مزہ آئے گا، سکون ملے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی۔ زمین و آسمان پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین تلاوت فرمائی، اور جب فرشتوں نے یہ تلاوت سنی، قرآن مجید کو سنا، تو کہا مبارک ہو اس امت کے لیے جن پر قرآن نازل ہوگا، مبارک ہیں وہ سینے جو اس قرآن کو اٹھائیں گے، خوشخبری ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گی۔ یہ اس وقت 1000 سال پہلے فرشتوں نے جب سنا تو یہ کہا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن مجید میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے جو معزز اور بزرگ ہیں، اور جو قرآن پڑھتا ہے اور اس میں اٹکتا ہے، یعنی قرآن پڑھنا اس کے لیے مشکل ہے، زبان اٹکتی ہے یا بیچارہ پڑھ نہیں سکتا کسی وجہ سے، اس کے لیے مشکل ہے قرآن کی تلاوت کرنا، اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ تو جس کو اللہ نے صحیح زبان دی ہے، توتلا بھی نہیں ہے، زبان بھی صحیح چلتی ہے، پھر بھی تلاوت نہ کرے تو کتنی بدنصیبی ہے۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے اہل ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ قرآن والے ہی اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اپنی اولاد کو 3 عادات سکھاؤ، اپنی اولاد کو 3 عادات سکھاؤ۔ 3 عادات کون سی ہیں؟ توجہ سے سنیے گا۔ اپنے نبی کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت، اور قرآن مجید کی تلاوت، کیونکہ حاملین قرآن اس دن اللہ کے عرش کے سائے میں انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے، جس دن اس کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن وہ لوگ راحت و آرام میں ہوں، عرش کے سائے میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن مجید پڑھا اس نے اپنے پہلو میں نور نبوت کو لے لیا، مگر یہ کہ اس کی طرف وحی نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، ہر چیز پر انسان کو فوقیت دی، لیکن سب انسان مرتبہ اور مقام کے اعتبار سے آپس میں برابر نہیں ہے، بلکہ ہر شخص مختلف خصوصیات کی وجہ سے اس میں دوسروں پر اس کو برتری حاصل ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑی خوبی اللہ اور اس کے رسول کی محبوب کتاب قرآن مجید کا حفظ ہے۔
قرآن مجید کو حفظ کر لینا یہ سب سے بڑی خوبی ہے. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا یہ کتنی بڑی خوبی ہے, کتنا بڑا کام ہے, اس کو معمولی نہ سمجھا جائے کہ جس کی برکتیں اور فضائل صرف آخرت کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعے بسا اوقات دنیا میں بھی اس کو مقام اور مرتبہ ملتا ہے. جو حافظ قرآن ہوتا ہے آخرت میں تو اس کو مقام ملتا ہی ہے, آخرت میں تو اس کو تاج پہنایا جاتا ہے, دنیا میں بھی اس کو بہت کچھ مل جاتا ہے. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس کتاب کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے بہت سی قوموں کو ترقی عطا فرماتا ہے. جو قومیں اس قرآن کو تھام لیتی ہیں وہ گرتی نہیں ہیں, وہ ترقی کرتی ہیں, وہ قومیں عروج پر چلی جاتی ہیں. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. جب تک مسلمانوں نے قرآنی تعلیمات پر عمل کیا, قرآن کو اپنا پیشوا مانا, تب تک وہ دنیا میں چھائے رہے, پوری دنیا پر حکمرانی کرتے رہے. لیکن اب مسلمانوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں. سرور معصوم حسن اخلاق کے پیکر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار فرمایا جو کثیر افراد پر مشتمل تھا. پھر آپ نے ان کو پڑھنے کا کہا, ہر شخص نے جتنا قرآن مجید یاد تھا پڑھا. پھر آپ نے چھوٹی عمر والے کے پاس آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ اے فلاں تو نے کتنا قرآن مجید یاد ہے, تمہیں کتنا قرآن یاد ہے؟ اس نے عرض کیا کہ اتنا یاد ہے اور سورہ بقرہ یاد ہے. آپ نے فرمایا کہ کیا سورہ بقرہ یاد ہے؟ اس نے عرض کی جی ہاں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو تم ان سب کے امیر ہو, سب کا نگران بنا دیا, امیر بنا دیا. سبحان اللہ. یعنی دنیا میں بھی قرآن کے حافظ کو مقام ملتا ہے. سیدنا فاروق اعظم نے سیدنا نافع بن عبد الحارث رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا اہل مکہ پر آپ نے اپنا نائب کس کو بنایا ہے؟ عرض کی کہ میں نے سیدنا ابن ابزی رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب بنایا ہے. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا ابن ابزی کون ہے؟ تو سیدنا نافع بن حارث نے عرض کیا کہ وہ ہم میں سے ایک غلام ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے غلام کو نائب بنایا ہے؟ تو سیدنا نافع نے عرض کیا کہ وہ کتاب اللہ کے قاری ہیں اور فرائض کو جاننے والے ہیں. اس وقت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ سنو, تمہارے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت ساری قوموں کو ترقی عطا فرمائے گا, بلندی عطا فرمائے گا اور بہت سی قوموں کو پستی میں گرا دے گا. سبحان اللہ. سیدنا عبد الرحمن بن کعب سے روایت ہے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے 2 شہیدوں کو ایک کپڑے میں جمع فرمایا. تو جمع فرما رہے تھے اور دریافت کر رہے تھے کہ ان میں سے زیادہ قرآن کا حافظ کون ہے, کس کو زیادہ قرآن یاد ہے. جب ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لحاظ میں اس کو مقدم فرماتے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے جن خوش نصیبوں کے بدن کو مٹی نہیں کھاتی ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ کون ایسے خوش نصیب ہے جن کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی. تو اعلیٰ حضرت نے جو اس کا جواب دیا فرمایا کہ حافظ یعنی بشرطے کہ عمل کرتا ہو, قرآن پر عمل کرتا ہو اور بہتیرے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن انہیں لعنت کرتا ہے. اور کن پر قرآن لعنت بھیجتا ہے؟ جو درست نہیں پڑھتے, جو قرآن کو غلط پڑھتے ہیں, درست مخارج کے ساتھ نہیں پڑھتے اور نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو درست قرآن پڑھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا اس کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی اس کے جسم کو. سبحان اللہ. اور بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے, اور عالم دین اور شہید فی سبیل اللہ اور ولی اور وہ کہ درود شریف کثرت سے پڑھتا ہو, یہ وہ لوگ ہیں جن کو قبر کی مٹی ان کے جسموں کو نہیں کھاتی. یعنی حافظ قرآن, عالم دین, شہید اور وہ بندہ جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہو. کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھائی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے درود شریف پڑھا کریں, انشاءاللہ ہمارا جسم بھی محفوظ ہو جائے گا. سیدنا عقبہ بن عامر سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کو عذاب نہیں دے گا جس نے قرآن حفظ کیا ہے. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معلق مصاحف تم کو دھوکہ نہ دیں, بے شک اللہ اس دل کو عذاب نہیں دیتا جس نے قرآن کو یاد کیا ہو. سیدنا سہل بن سعد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرآن مجید چمڑے میں ہو تو اس کو آگ مس نہیں کرے گی. سیدنا ابو امامہ
رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جس نے کتاب اللہ میں سے ایک آیت سیکھی وہ آیت قیامت کے دن خندہ پیشانی کے ساتھ اس بندے کو ویلکم کرے گی، قیامت والے دن وہ آیت اس کا استقبال کرے گی جس کو ایک آیت یاد ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہو کہ جس کو قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا باطن قرآن مجید، فرائض اور علم سے بھرا ہوا ہوگا۔ اور سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور قرآن پاک سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا، قرآن کریم اس کی شفاعت کرے گا اور اس کو جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک ہے قیامت کے دن حافظ قرآن آئے گا تو قرآن مجید کہے گا یا رب اس کو حلہ پہنا، اسے عظمت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن مجید کہے گا یا رب اس میں مزید اضافہ فرما دے، تو اس کو کرامت کا حلہ پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن عرض کرے گا یا رب اس سے راضی ہو جا، تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کے درجات طے کرتے جاؤ، اور ہر آیت پر ایک بلائی کا اضافہ کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید اپنے صاحب کی شفاعت کے لیے آئے گا، عرض کرے گا یا رب ہر کام کرنے والے کے کام کی اجرت ہوتی ہے اور میں اس کو لذت اور نیند سے روکتا تھا، اس کی عزت فرما۔ بس اسے فرمایا جائے گا اپنا دایاں ہاتھ پھیلا، اس کو اللہ اپنی رضا سے بھر دے گا۔ پھر فرمایا جائے گا بایاں ہاتھ پھیلا، وہ بایاں ہاتھ پھیلائے گا تو اس کو بھی برکتوں سے بھر دیا جائے گا، اپنی رضا سے بھر دیا جائے گا، اور اس کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا، کرامت کا حلہ پہنایا جائے گا، اس کو جنتی لباس پہنایا جائے گا۔ سیدنا امام مجاہد فرماتے قیامت کے دن قرآن مجید اپنے صاحب کی شفاعت کرے گا، عرض کرے گا اے رب اس نے مجھے اپنے سینے میں رکھا، میں نے اس شخص کو رات کو بیدار رکھا، اس کو کثیر شہوات سے روکے رکھا، ہر عمل کرنے والے کا کوئی اجر ہوتا ہے، یا اللہ اس بندے کو خوب اس کا اجر عطا فرما، یا اللہ اس تو ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ حکم ہو گئے تو قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات تو طے کرتا جا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن حافظ قرآن جب جنت میں داخل ہوگا اس سے کہا جائے گا پڑھ اور چڑھ، پس وہ پڑھے گا اور ہر آیت پر ایک ایک درجہ چڑھتا جائے گا، اور اس کا جو آخری مقام ہوگا نا وہ آخری آیت تک ہوگا، جو آخری آیت وہ پڑھا جو اس کو یاد ہوگی وہ اس مقام تک درجات طے کرتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، اور حافظ قرآن سے اوپر کسی کا درجہ نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے درجات کی تعداد یہ قرآنی آیات کے برابر ہے، جتنی قرآن کی آیات ہیں اتنے جنت کے درجات ہیں، اور اہل قرآن میں سے جو جنت میں داخل ہوگا اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہوگا، کیونکہ جتنی قرآن کی آیتیں اتنی درجات ہیں۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کے درجات اوپر تلے ہیں، جس قدر درجے کی بلندی اسی قدر بہتر، انشاءاللہ اس دن تلاوت قرآن مومن کے لیے پروں کا کام دے گی، یا اس سے مراتب قرب الہی میں ترقی کرنا مراد ہے، یعنی تلاوت کرتا جا مجھ سے قریب ہوتا جا، تلاوت کرتا جا رب کے قریب ہوتا جا، یعنی جہاں تیرا پڑھنا ختم وہاں تیرا پڑھنا ختم، وہاں تیرا چڑھنا ختم، وہاں اسی قدر تلاوت کر سکے گا جس قدر دنیا میں یاد کرتا تھا، جتنا دنیا میں تلاوت کرتا تھا وہاں اتنی تلاوت کرے گا۔ تو ہمیں کثرت سے تلاوت بھی کرنی چاہیے، جس طرح آہستہ یا جلدی یہاں تلاوت کرتا تھا اسی طرح وہاں تلاوت کرے گا۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جنت کے جو درجے ہیں وہ 6666 ہیں، کیونکہ قرآن کی آیات اتنی، اور ہر ایک آیت پر ایک درجہ ملتا ہے، اگر درجے سے کم ہو تو پھر یہ حساب کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اور حافظ قرآن کے لیے قیامت والدین ریشم کا لباس ہوگا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن مجید پڑھا اس کو حفظ کیا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا
اور اس کے گھر والوں میں سے ان 10 افراد کی شفاعت کرے گا حافظ قرآن جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے. 10 افراد گھر کے وہ جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے، حافظ قرآن ان کی شفاعت کرے گا. سبحان اللہ. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک حافظ اپنی 3 پشتوں کو اور عالم اپنی 7 پشتوں کو بخشوائے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہیے، اپنے بچوں کو عالم دین بنانا چاہیے، انشاءاللہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا. سیدنا عبداللہ بن اسد یافعی فرماتے ہیں کہ سیدتنا باہیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو آسمان کی طرف منہ کر کے دعا کی کہ میرے پروردگار، میرا ذخیرہ اور توشہ سب کچھ تو ہی ہے، اور جس پر میں نے زندگی اور موت میں بھروسہ کیا، موت کے وقت مجھے رسوا نہ کرنا، میری قبر میں وحشت کو داخل نہ کرنا. جب وہ انتقال کر گئی تو اس کا ایک بیٹا تھا، ہر جمعرات کو اور جمعے کو ماں کی قبر پہ جاتا، کچھ قرآن کی تلاوت کر کے اپنی ماں کو، قبرستان والوں کو، ان کو استغفار کرتا، بخشتا، دعا کرتا. اس نے بیان کیا کہ ایک بار میں نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا، سلام کرنے کے بعد میں نے پوچھا، پیاری امی جان آپ کس طرح ہیں، آپ کا کیا حال ہے؟ جواب دیا، موت کی تکالیف اور سختیاں تو بہت ہیں، لیکن میں نے رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے عالم برزخ میں ہوں اور میرے لیے فرش بچھا ہوا ہے، ریشمی اور نفیس کپڑے کے وہ تکیے قیامت تک کے لیے لگے ہوئے ہیں. میں نے پوچھا کہ آپ کو کسی شے کی ضرورت ہو تو بتائیں. انہوں نے کہا، نور چشم، تو جو میری زیارت کو آیا کرتے ہو اور قرآن مجید پڑھ کر دعا کر جاتے ہو اسے ترک نہ کرنا. اے میرے بیٹے، جمعرات اور جمعہ کو ہمیں تمہارے آنے سے بہت خوشی ہوتی ہے. جب تم ہمارے پاس آتے ہو تو تمام مردے میرے قریب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے باہیا، تمہارے بیٹے کے آنے سے ہم خوش ہوتے ہیں. جب تمہارا بیٹا قبرستان آتا ہے تو ہم سب کو ایصال ثواب کرتا ہے، تلاوت کر کے ہمارے لیے دعا کرتا ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں. اور میں اسی طرح جمعے کی رات کو اور جمعے کے دن قرآن کی تلاوت کرتا. پھر ایک بار میں نے خواب دیکھا کہ میرے پاس بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں. میں نے پوچھا، آپ کون لوگ ہیں، میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ تو جواب ملا کہ ہم اسی قبرستان کے رہنے والے ہیں اور تمہارا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں اور تم سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنا وہ عمل جو اچھا عمل کرتے ہو، عمل خیر کرتے ہو، وہ نہ چھوڑنا. وہ سارے مردے اس کی خواب میں آ گئے. اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مرحومین کو جس قبرستان میں جائیں وہاں قبرستان والوں کو ہم ایصال ثواب کریں، قرآن پاک پڑھ کر ان کو بخشا کریں. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ خوش نصیب اور سعادت مند بیٹے نے اپنی والدہ صاحبہ کو قبر میں بھی خوش کر دیا اور دوسروں کے سامنے اس کا مقام اور مرتبہ بلند کر دیا. اللہ نے اولاد کو اپنے والدین کے لیے دعا کا حکم دیا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو ہمیں بھی یہ دعا ہر نماز میں مانگنی چاہیے، اپنے والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے. سیدنا عبداللہ بن بریدہ اسلمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن مجید پڑھا، اسے پڑھایا، اس پر عمل کیا، اس کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک سورج کی روشنی کی طرح ہوگی. اس کے والدین کو 2 حلے پہنائے جائیں گے جن کی قیمت یہ دنیا ادا نہیں کر سکتی. وہ پوچھیں گے، یہ لباس کیوں پہنائے گئے؟ ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے بچے نے قرآن مجید کو حفظ کیا تھا، اس وجہ سے تمہیں یہ لباس پہنائے گا. یہ والدین کا رتبہ دیکھیے جو اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں. ایک اور حدیث پاک ہے، جس شخص نے اپنے بیٹے کو قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا سکھایا اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. جس شخص نے دیکھ کر پڑھنا سکھایا اس کے اگلے پچھلے گناہ اللہ بخش دے گا. جس نے اپنے بچے کو زبانی سکھایا تو اللہ اس کو 14ویں رات کے چاند کی مانند اٹھائے گا اور اس کے بیٹے سے کہا جائے گا پڑھ. بس جب بھی وہ آیت پڑھے گا اللہ اس کی وجہ سے اس کے باپ کا ایک درجہ بلند فرما دے گا، یہاں تک کہ جو اس کو یاد ہو وہاں تک قرآن مجید کو ختم کر لے. سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بھی دنیا میں اپنے بچے کو قرآن مجید سکھایا اسے قیامت والے دن جنت کا تاج پہنایا جائے گا. اہل جنت اسے اس بچے کو دنیا میں قرآن کریم سکھانے کی وجہ سے پہچانیں گے. جنتی پہچانیں گے کہ یہ وہ بندہ تھا جس نے اپنے بچے کو قرآن سکھایا تھا، جس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا.
سبحان اللہ. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. پیارے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل فرمائی، کتنی اس کی برکتیں ہیں، کتنے فیضان ہیں اس کے، کہ ہر شخص ہر شخص کوشش کرے تو ان فیضان کو حاصل کر سکتا ہے. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا کر، اپنے بچوں کو قرآنی تعلیمات دلوا کر یہ سارا فیضان ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور اللہ پاک ہمیں ریاکاری سے بچائے. بہت سارے ایسے بھی ایک تعداد ہے ایسی جو ریاکاری کے لیے حفظ کرتے ہیں یا ریاکاری کے لیے حفظ کرواتے ہیں. لوگ کہیں گے اس کا بچہ حافظ ہے، لوگوں میں ذرا عزت ہوگی، یا بعض کا جو حفظ کرنے والا ہے اس کے دل و دماغ میں شیطان یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تو حافظ ہے، تو اوروں سے افضل ہے. تو اللہ پاک ریاکاری سے بچائے. جو بھی عبادت کرنی ہے، حفظ کرنا ہے، عالم بننا ہے، یا کوئی بھی اگر ہمارے اندر کوئی خوبی آتی ہے، دینی ہو یا دنیاوی ہو، تکبر نہیں آنا چاہیے. پھر ریاکاری جو ہے نا یہ تو ہوتی ہے عبادت کے اندر ہے. جو نیک کام ہوتا ہے نا اس میں ریاکاری ہوتی ہے. اب دنیا والے کام میں کیا، دنیا داری میں کیا ریاکاری ہوگی، عبادت میں ہی ریاکاری ہوتی ہے. تو اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے. جب ہم اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں ریاکاری سے بچیں، اللہ کی رضا کے لیے کریں. بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، بچوں کو قرآن سکھائیں تو اللہ کی رضا کے لیے سکھائیں. ثواب آخرت کے لیے اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں. ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوائے. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور مسلمان کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اور یہ ایک انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شخص کو اپنی اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ والدہ کو اپنی اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اور ان سب سے زیادہ اللہ کو محبت ہوتی ہے. والدہ کو کتنی محبت ہوتی ہے، اور اللہ پاک تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اور خصوصاً جب بچے چھوٹے ہوں نا تو ہر کسی کے منظور نظر ہوتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی اس مدنی منع کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتا، بلکہ اسے خوش دیکھنا چاہتا ہے. جب کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں خواہش پوری ہو جائے. جب والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے تو اللہ جو اتنا مہربان ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ بھی مدنی منع کی محبت کے ساتھ ساتھ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. جیسا کہ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ بن مریم ایک قبر کے قریب سے گزرے. ملاحظہ فرمایا قبر عذاب والے فرشتے مردے کو عذاب دے رہے ہیں. جب اپنے کام سے واپس قبر کے قریب سے گزرے تو رحمت کے فرشتوں کو دیکھا، ان کے پاس نور سے بھرے ہوئے برتن ہیں. اس سے آپ کو بڑا تعجب ہوا. نماز ادا کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ یہ کیا معاملہ ہے. اللہ نے آپ کی طرف وہی فرمائی، اے عیسیٰ یہ شخص بہت زیادہ گناہ گار تھا، جب یہ مرا میرے عذاب میں مبتلا رہا، لیکن بوقت انتقال اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کی تربیت کی یہاں تک کہ وہ بڑا ہو گیا. اس نے کتاب اللہ اس بچے کو سکھائی، قرآن سکھایا، استاد کے سپرد کیا. اس نے اس بچے کو بسم اللہ پڑھائی. ابھی اس نے قرآن شروع کیا، اس کے بچے نے، پہلے اس کے والد کو عذاب ہو رہا تھا، اب اس نے جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو مجھے اپنے بندے سے حیا آئی کہ میں اس شخص کو زمین کے اندر عذاب دوں جس کا بیٹا زمین پر میرا نام لے رہا ہے، جس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے. میں اس کے باپ کو قبر میں کیسے عذاب دوں؟ تو میں نے اس کو بخش دیا. اللہ پاک ہماری بھی، ہمارے والدین کی بھی بے حساب مغفرت فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا علامہ ابن جوزی حضرت سیدنا ابو ربیع کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے مسجد حرام میں بہت سا مال دیکھا جب میں حج پہ گیا، اور کپڑے منتشر پڑے ہوئے دیکھے. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ خراسان سے ایک صالح شخص آیا ہے جو بہت مالدار اور بڑا سخی ہے، اسے علی زراد کہا جاتا ہے. گزشتہ برس اس نے یہاں بہت سا مال اور کپڑے معتبر شخص کے ساتھ بھیجے، اور اسے حکم دیا کہ وہ قریش کو اہمیت دے، اور ان میں سے جس کو قرآن کا حافظ پائے اس کو اتنا اتنا کپڑا دے دے. اب گزشتہ سال قریش میں سے سوائے بنی ہاشم کے ایک فرد کے اس نے کسی کو حافظ نہ پایا. اس نے کچھ مال اس کو دے دیا اور باقی مال واپس مالک کو لوٹا دیا. لوگوں میں سے اس بات کا بہت چرچا ہوا. چنانچہ اس سال وہ بہت سا مال اور کپڑے اپنے ساتھ لایا. اس نے قریش کے تمام گھروں سے ایک خلق عظیم کو حافظ قرآن پایا. تمام حفاظ کرام اس کے پاس جمع ہو گئے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اسے قرآن مجید سنانے
اور درہم اور کپڑے لینے لگے، حتیٰ کہ اس کا تمام مال ختم ہو گیا اور کثیر تعداد میں حفاظ کرام باقی رہ گئے۔ سبحان اللہ، کاش ہمارے معاشرے میں بھی ایسا سلسلہ آ جائے کہ ہر گھر میں ایک حافظ پیدا ہو جائے، ہر گھر میں حافظ ہو، اپنے بچوں کو ہم حافظ قرآن بنائیں اور اس کی نیت بھی کر لیں، کیونکہ صرف ان کو دنیا سکھانا، صرف دنیا کے گر ہنر سکھانا، ان کو دینی تعلیم نہ دینا، بینگ اے مسلم بچوں کو دین نہ سکھانا، صرف انہیں مال کمانا سکھانا، انہیں مال کمانے کے گر سکھانا، دنیاوی سارے کورسز کروا دینا، لیکن اس کا قرآن ٹھیک نہ کرانا، اس کو قرآن دیکھ کر پڑھنا نہ آتا ہو، ہمیں ٹینشن نہ ہو، بچوں کو حافظ قرآن نہ بنانا، عالم دین نہ بنانا، فرائض علوم نہ سکھانا، یہ اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے ساتھ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ کوشش کریں اپنے کم از کم ایک بچے کو تو حافظ قرآن ہم بنائیں۔ الحمدللہ آج یہاں بھی عشاء کے بعد ایک محفل کا سلسلہ ہوگا جس میں ہمارا مدرسۃ المدینہ کا افتتاح ہوگا، یعنی بچوں کو حفظ کرنے کا پراپر سلسلہ ہم شروع کریں گے۔ 8 گھنٹے والا جو مدرسۃ المدینہ ہوتا ہے انشاءاللہ، جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں اور وہ 8 گھنٹے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ پراپر انداز میں انشاءاللہ پڑھ سکیں گے، اور جو بچے جز وقتی پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی اسکول بھی جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ ٹائم کے لیے قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں یا حفظ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو ہم نے پہلے سے ہی سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ ظہر کے بعد روزانہ قاری صاحبان پڑھاتے ہیں، ظہر سے لے کر مغرب تک ٹائم رکھا ہوا ہے کہ جو آپ کو سہولت ہے بچے کی آسانی کے لیے، کہ بچے ٹیوشنز پڑھتے ہیں، دیگر بھی مصروفیات ہوتی ہیں، اسکول آنا جانا، تو ان کے لیے یہ ہم نے ٹائم ایسا رکھا ہے کہ ظہر سے مغرب تک جو بھی آسانی ہو قاری صاحبان پڑھانے کے لیے یہاں موجود ہوتے ہیں، تو اپنے بچوں کو لازمی بھیجا کریں۔ اسی طرح اپنی بچیوں کو، لیڈیز کو جو قرآن پاک سیکھنا چاہتی ہیں، جو دینی تعلیم، فرائض علوم، نماز سیکھنا چاہتی ہیں، دیگر جو ضروری علوم پتہ ہونے چاہیے ہر خاتون کو، تو اس کے لیے لیڈیز کا الگ سے انتظام ہے، اس کے لیے بھی اپنی خواتین کو، بچیوں کو بھیجا کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی محفل کے لیے بھی آپ سب کو دعوت ہے، کوشش کریں عشاء کے بعد تلاوت، نعت خوانی اور اس کے بعد انشاءاللہ بیان کا سلسلہ ہوگا، لنگر کا اہتمام ہوگا، اس میں ضرور تشریف لائیے گا، اوروں کو بھی اس کی بھرپور دعوت دیجیے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایک اور بھی اعلان سماعت فرما لیں، چونکہ ان مہینوں میں لوگ زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں، رمضان میں تو فطرہ بھی دیتے ہیں، رمضان کا مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے، تو فطرہ رمضان میں دیا جاتا ہے، لیکن زکوٰۃ لوگ رجب، شعبان یا رمضان، رجب سے ہی لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب سال پورا ہو نا، اس میں رجب، شعبان، رمضان کا انتظار نہیں ہوتا، جب اس مال پہ سال پورا ہو جائے تو زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن عموماً عوام کا یہ رجحان بنا ہوا ہے، تو آپ اپنی زکوٰۃ وغیرہ دعوت اسلامی کو دیجئے۔ دعوت اسلامی کے بہت سارے شعبہ جات ہیں، دینی کام کی بہت بڑی دنیا بھر میں خدمات ہیں، تو اپنی زکوٰۃ دعوت اسلامی کو دیجئے۔ اللہ پاک ہمیں عمل